اچھا صحافت، اگر میں جنرلائز بات کروں، ہم اسپیسیفکلی آپ کی نہیں بھی بات کرتے، تو آج کے دور میں صحافت مشکل ہو گئی ہے، قدغن بہت لگ گئی ہے، یا پھر 20 سال سے یہی سختیاں جھیلتے اسی طرح کے معاملات دیکھتے آئے، یا اب کچھ زیادہ ہو گیا؟ اچھا، ایک چیز تو یہ ضرور ہوئی ہے کہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی وجہ سے نا آپ پاس پلیٹ فارم آ گئے ہیں ایسے کہ آپ وہاں پر بات کر لیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہاں روکتے بھی ہیں تو باہر سے لوگ بات کرتے ہیں. اب تو ایک گلوبل میڈیا ہو گیا نا، کوئی اخبار نہیں ہے کہ آپ نے جا کر اخبار کا دفتر بند کر دیا ہے، چینل ہے تو اس کو بند کر دیا. اور آپ الیکٹرانک میڈیا پہ اگر لگاتے ہیں یہ قدغنیں یا جس طرح بھی کہ بھائی یہی کام ہوگا، کنٹرول کرتے ہیں کہیں نہ تو لوگ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور چلے گئے ہیں. ہمارا جو کنونشنل میڈیا ہے اس کے ارریلیونٹ ہونے کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پر ہے، کیونکہ اب تو سب کچھ اس پہ آئے گا. اخبار بھی اسی پر ہے، ٹی وی چینل بھی اس پر ہے، لائیو کی الگ چلا رہے ہوتے ہیں جس پر تحریک انصاف نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دوسری جو کنونشنل ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ کو کہیں تحریک انصاف کا جلسہ نظر نہیں آئے گا. تو اس چیز نے ضرور ایک آپ کو فریڈم دے دی ہے، ادروائز قدریں ہمیشہ رہی ہیں. یہ تو ایک ہے پاکستان میں کہ پاورفل جو ہوتا ہے، طاقتور، اس کو کبھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے خلاف کوئی بول رہا ہوگا. اور صحافت کام ہی ہے کہ آپ نے جو طاقت میں ہے، جو حکومت ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اس کی خبر دینی ہے، کہاں وہ غلط ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ خبر دینی ہے. تو پھر جو طاقتور ہوتا ہے وہ جب غلط کر رہا ہوتا ہے تو آپ جب اس کی خبر دے دیتے ہیں تو وہ پھر آپ وہ صحافت پسند نہیں آتی. تو یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ چونکہ آج کل مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا سامنا ہے تو میں کہوں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ رہا ہے. جی میں فیس کر رہا ہوں. تو 20 سال میں کبھی میں نے اتنا نہیں فیس کیا، کیونکہ باتیں تو اسی طرح سے تھیں. لیکن شاید حکومت اتنی کمزور ہے اس وقت، اتنی کمزور حکومت ہے کیونکہ اس کے پاس تو بالکل ہی پبلک مائنڈیٹ نہیں ہے. دیکھیے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو اس کے بعد جب میڈیا وغیرہ آیا، بالکل بوم آیا، تو کسی نہ کسی طرح ایک لیجیٹیمیسی اس وقت مل چکی تھی، سارا کچھ تھا اور معاملہ چلتے رہے. لیکن یہ جو حکومت ہے اس کے پاس چونکہ عوامی مینڈیٹ بالکل ہی زیرو ہے، تو اس وجہ سے یہ زیادہ خوفزدہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے. اور اس وجہ سے یہ بالکل ہی یعنی میرے جیسے آدمی کو بھی جو کوئی اتنا وہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ کر دیں، گولڈن پلے بٹن لگا کر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسا آدمی جس کو کوئی نہیں سنتا. اچھا، ایک صحافی ہی ہونا تھا آپ نے، مطلب یہ پری پلان تھا جرنلزم کو جوائن کرنا، آنا پیشن تھا، یا پھر بہت سارے لوگوں سے ہم سنتے ہیں کہ بس انسیڈنٹلی آ گئے؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا آغاز؟ حادثاتی تھا. ایک دور تھا لڑکپن میں مجھے ہیرو بننے کا بڑا شوق تھا، ٹھیک، اور جناب وہ سلمان خان اور یہ بڑے بڑے فیوریٹ تھے اور سب. تو مجھے یہ تھا کہ اچھا، اور کالج میں یونیورسٹی میں ڈراماز وغیرہ بڑا کرتا تھا. بچپن سے یہ ضرور تھا کہ نعت، تقریریں، ڈبیٹس، اس میں ڈرامیٹکس میں یونیورسٹی میں کالج میں گئے تو وہاں پر یہ سب ایکٹیویٹیز ضرور کرتے تھے. اس میں میرے والدین کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، غیر نصابی سرگرمیاں جن کو ہم کہتے ہیں کہ پرفارمنس کرنی ہے بچے نے. تو اسی طرح کسی کزن کی شادی ہوتی تھی، مجھے یاد ہے تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میری والدہ مرحومہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کھڑا کر دینا، میری کزنز تھیں یا خالائیں اور ماموں اور دیگر جتنے بھی رشتہ دار، انہوں نے کہنا اچھا فلاں کی نقل اتار کے دکھاؤ، فلاں کیسے کرتا. تو وہ ایک بچپن سے وہ چیز آنے لگ جاتی ہے. تو پھر وہ ایک شاید وہ لگپن میں تھا کہ تالیاں بجتی ہیں یونیورسٹی میں جب میں ڈرامے میں ایکٹ کیا. تو پھر وہ دوستوں نے مجھے کہا کہ یار اگرچہ کوئی میں ہیرو مٹیریل تو نہیں تھا لیکن شوق تو تھا، تو انہوں نے کہا یار تم ڈرامہ میں آؤ، ہمارے خالو ہیں وہ فری گھر دیتے ہیں اپنا ڈراماز کے لیے، شوٹس کے لیے. تو وہ یہ تھا کہ مطلب پورا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، تو انہوں نے اتنا کر دیا کہ ان کے کہنے پر، کیونکہ وہ پیسے نہیں لیتے تھے ان سے، ان کی دوستیاں ہو گئی تھیں یہ پروڈیوسرز سے، ڈرامہ پروڈیوسرز وغیرہ سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مفت تمہارا گھر تم نے یوز کی کر رہے ہو، پورا فلور بند ہو جاتا ہے جب آپ شوٹنگ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، لائٹس اور یہ اور وہ سب، وہاں سے آپ نے آواز بھی نہیں دینی، کچھ بھی نہیں. تو وہ سارے گھر والے اوپر ہوتے تھے اور صبح شروع ہوتا تھا تو رات ہو جاتی تھی. وہ چند سین شوٹ ہوتے تھے، لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وہ ایک کیمرے سے شوٹ ہوتا ہے جب، تو وہی جس طرح آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو بس جو ہم بول رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں، کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے. وہاں پر تو ڈرامے میں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پیچھے کیمرہ ہے، مجھے کیپچر کر رہے ہیں، پھر میرے پیچھے کیمرہ آپ کو کیپچر کر رہے ہیں، پھر یہی بات یعنی بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے. تو ان کی سفارش تھی، انہوں نے پھر ایک ڈرامے میں مجھے کر دیا. لیکن اس میں یہ کون سی ایئر کی بات ہے، کیا ایج ہوگی اس وقت آپ کی؟ آئی تھنک 2003 2002 کی بات ہے، شاید 2002 2003 کی بات ہے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت، پنجاب یونیورسٹی میں لاء کر رہا تھا. تو بس وہ کیا اور اس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو وہ شوق میرا وہیں پر سارا ختم ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر انہی دوستوں کی وجہ سے اور ان کے ہی خالو کی وجہ سے، بلکہ میں نے ایک دوست کی شادی پر، جو میرا قریب ترین دوست ہے، اس کی شادی پر کمپیئرنگ کی
ہم بڑے جالی ہوتے تھے دوست وغیرہ. تو انہوں نے کہا یار کیا کریں, اس کی شادی ہے, پہلا دوست تھا وہ, ایک ہی بیٹا تھا اپنے والدین کا, تو شادی بھی جلدی کر دی انہوں نے. سوچا کیا کریں, بڑا کوئی زبردست کام ہنگامہ خیز. تو کہا جی کمپیئرنگ کریں گے. تو ہم دولہے کا انٹرویو, دلہن کا, ان کے والدین کا, پبلک کا, کہ ہاں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, کھانا کیسا تھا, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پول کر رہے ہیں کہ دلہن زیادہ خوبصورت ہے یا دلہا زیادہ خوبصورت ہے. اس طرح بڑا فنی سا اس میں وہ تھا. اور پھر وہ بھنگڑا ڈال رہا ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں سب سے اچھا بھنگڑا کون ڈال رہا ہے, بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ ایک ٹانگ پر کیوں کر رہے ہیں, دوسری ٹانگ میں درد ہو رہی ہے. تو اس طرح کے مذاق کر رہے ہیں اور ڈھول والے سے کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیسے دیے ہوئے ہیں. وہاں سے معلوم ہوا کہ ایک صحافی بھی چھپا ہوا ہے. اس کا یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو انکریج کریں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے انکریج کریں ان چیزوں کو, ان کو پھلنے پھولنے دیں, ان کو اظہار کا کرنے دیں. آگے کہیں نہ کہیں بچہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ابلاغ اصل چیز ہے. تو آپ کسی بھی لیول پر جب جاتے ہیں زندگی میں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے, جب وہ پروفیسر بنتا ہے تو اس نے لیکچر تو دینا ہی ہے. بالکل ایسا ہے. تو اسی طرح خیر, تو پھر یہ تھا کہ وہ جو اس دور میں سی ڈی کا دور ہوتا تھا, تو وہ وی سی آر وغیرہ بھی تھے اس وقت. تو وہ پھر گئی کہیں, بزنس پلس آ رہا تھا اس وقت ایک چینل, تو وہاں ان کے پاس گئی اور انہوں نے پھر مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ خبریں پڑھ دیں گے. میں نے کہا جی میں نے کبھی پڑھی نہیں ہے. کہتے کوئی نہیں, اخبار پڑھا ہے, پڑھ دیں. تو میں نے اسی طرح ایکٹ کیا جس طرح ہم پی ٹی وی وغیرہ دیکھا کرتے تھے, تو اس طرح میں نے خبریں پڑھ دیں, وہ ہیڈ لائنز وغیرہ. تو انہوں نے کہا کل آپ آ جائیں. ٹھیک. تو اس کل کو ہم چلے گئے اور وہاں سے وائس اوور آرٹسٹ کے طور پر, تب وہ چینل ابھی میرے خیال اینکرز کو بٹھاتے نہیں تھے, تو خبریں جو تھیں وائس اوور چلتا تھا, نہیں صرف آواز تھی اور اوپر ویڈیوز چل رہی تھی. ویڈیوز چل رہی ہوتی تھی. تو وہ آغاز تھا. اور اس کے بعد پھر وہ بزنس پلس میں 10 ماہ کام کیا, پھر وہ کراچی شفٹ ہو گئے, اور اس کے بعد پھر ایکسپریس نیوز آیا, وہاں آڈیشن ہوا, اور بس پھر ریسٹ از ہسٹری. پھر ایکسپریس میں آڈیشن میں سلیکٹ ہو گئے, اور پھر دنیا نیوز, پھر سما, جیو, بول, اور اب ڈیجیٹل میڈیا.